السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بد کردار لڑکی پارٹ 3۔ میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے تیسرے اور یقیناً آخری حصے کی طرف۔ پھر آخر اسے احسن سے خود ہی ملنا پڑا۔ وہ اس کے آفس چلی آئی تھی اور احسن کو جتنا کمزور، اداس اور بے دل سا دیکھا تھا وہ اسے حیران کر دینے کو کافی تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ بیمار رہے ہو کیا؟ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ جواب میں اس نے جن نظروں سے اسے دیکھا اس میں بیگانگی اور سرد مہری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ احسن، کچھ تو بولو۔ وہ اس کے لیے بے حد فکر مند دکھائی دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ تم چلی جاؤ اور دوبارہ اپنی منحوس صورت مت دکھانا۔ احسن کے دل و دماغ میں رخسانہ کے بتائے ہوئے فکرے گونج رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ تم جیسی عورتوں کے کیریکٹر کو تو ہر کوئی جانتا ہے، بس میں ہی بدھو بنا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ایسی بات ہرگز برداشت نہیں کروں گی، وہ چلانے لگی۔ یہ میرا آفس ہے، یہاں ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ، چلی جاؤ، اور بہتر ہے کہ آئندہ ہم نہ ملیں۔ احسن وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے ٹھکرایا تھا۔ دونوں ماں بیٹی جیسے جلتے توے پر بیٹھی تھی اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ احسن کو آخر اچانک ہوا کیا تھا۔ شاید وہ مریم کو ہی پسند کرتا تھا۔ نصرت نے قیاس کیا، نہیں امی، بات تو کچھ اور ہے۔ اگر وہ مریم کو پسند کرتا تو پھر ٹھکراتا ہی کیوں؟ اچھا چھوڑ، دفع کر۔ میں تیری شادی اس خاندان سے کہیں زیادہ اونچے لوگوں میں کروں گی، تب ان کے سینوں پر سانپ لوٹیں گے۔ ان لوگوں نے تو ہمیں اپنے خاندان میں سے کبھی سمجھا ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ صرف ان کو دکھانے کے لیے میں شادی نہیں رچا سکتی، ابھی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ رباب، تمہارے ساتھ ایک ایک کر کے ساری بیاہی گئیں، پتہ نہیں تم کیا سوچے بیٹھی ہو۔ اب اس مریم کو ہی دیکھ لو، تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اتنی امیر و کبیر خالہ نے اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے پسند کر لیا اسے۔ ارے تو امی، اس طرح کی گھر بیٹھ جانے والی لڑکیوں کے ساتھ اور ہوتا ہی کیا ہے؟ پڑھا لکھا، شادی ہو گئی، بچے پیدا کر لیے، کولوں کا بیل بنی، بس انہی کے گرد گھومتی رہیں گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب جوانی ڈھل گئی، سب ختم ہو گیا۔ تیری باتوں سے کبھی کبھی مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، ڈر جاتی ہوں میں کہ آخر تو نے سوچ کیا رکھا ہے۔ دیکھ، شادی کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں، اپنا گھر ہی عورت کی پناہ گاہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے شادی سے کب انکار کیا ہے؟ کر لوں گی شادی بھی، مگر ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ وقت آتے اور ہاتھ سے نکلتے پتہ بھی نہیں چلتا، اور خوبصورت عورت اگر ڈھلتی عمر کی ہو تو مرد اس کے مقابلے میں جوان اور کم صورت لڑکی کو ترجیح دیتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں رباب، اب اس بارے میں سوچ لیں۔ اچھا سوچ لوں گی۔ وہ تو پہلے ہی احسن کے رویے سے الجھی ہوئی تھی، اس پر ماں کی یہ باتیں اسے غصہ دلا گئیں۔ ابھی بہت وقت ہے، میرے پاس میرا حسن اور جوانی اتنی جلدی ڈھل جانے والی نہیں ہے۔ ہر خوبصورت عورت کی طرح اس نے بھی پورے یقین سے سوچا۔ احسن کے بدلتے رویے پر زیادہ دن سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ دوست کی شادی میں اس کے کزن میجر عارف سے ملاقات ہوئی۔ میجر عارف صاحب شادی شدہ اور 3 بچوں کے والد محترم تھے، اور ان کی بیگم کو ان پر یا پھر شاید خود پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے شوہر کی جانب سے فکر مند رہتی اور ان کی کڑی نگرانی کیا کرتی تھی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھے خاصے مرد بیچارے کو بے بس کر رکھا ہے، عام سی صورت والی، بالکل ہی عام سی عورت۔ 3 بچوں کی پیدائش نے جسم کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور وہ چاہتی ہیں کہ اتنا سمارٹ بندہ اب بھی انہی کے گرد پروانہ بن کر چکر لگائے۔ میجر عارف کے بارے میں سنتے ہوئے وہ یہی سوچے چلی جا رہی تھی۔ پھر موقع ملتے ہی خود جا کر میجر صاحب سے ہاتھ ملایا۔ وہ بھی فوراً متوجہ ہوئے، مگر کچھ ڈرے ڈرے بھی تھے۔ مجھے آرمی آفیسرز بہت اچھے لگتے ہیں، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہہ کر انہیں خوش فہم کر دیا۔ اس روز ملاقات مختصر رہی، مگر اگلی ملاقات کا وعدہ ضرور ہو گیا۔ اس دوران وہ بار بار ان کی بیگم کا جائزہ لیتی رہی، اور اسے اندازہ ہوا کہ ان کی بیگم ان دونوں کی طرف سے غافل ہرگز نہیں تھی۔
یہ بیچاری کم صورت بیگمات، وہ دل ہی دل میں ہنستی رہی۔ اس نے تو یوں ہی عادت کے مطابق بس میجر صاحب کو متوجہ ہی کیا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس بری طرح فرشتہ ہو جائیں گے، اور بیگم صاحبہ کے متعلق جو اندازے لگائے وہ ان سے اس قدر بڑھ کر شوہر کے معاملے میں حساس تھیں۔ اگر پہلے سے پتا ہوتا تو کبھی آگے قدم نہ بڑھاتی۔ میجر صاحب سے ابھی 3 ملاقاتیں ہی ہوئی تھیں۔ ایک بار ہی فوڈ کورٹ میں پرتکلف لنچ کیا تھا کہ ایک روز قیامت ہی آ گئی۔ اسلحے سے لیس 3 مرد اور ان کے ساتھ خوب صحت مند دیہاتی سی عورتیں اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ مرد تو اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے، عورتوں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ کون ہو تم؟ کیا قصور ہے میرا؟ وہ ان سے اپنا قصور پوچھتی رہی۔ جب اچھی طرح سنا چکی تب اس کے سوال کا جواب ہاتھ جھاڑتے ہوئے یوں دیا، ہمارا خیال ہے اب تم میجر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گی۔ تم نے ہماری بیوی کو کمزور سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم جیسی آوارہ بد چلن کا تو وہ قیمہ بنا کر کتوں کو کھلا دیں۔ کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہے؟ ہر میز سے اب ان لوگوں سے ایک ہی سوال ہو رہا تھا۔ یہ جو تمہارے ساتھ کام کرتی ہے بڑی ہی بدذات ہے جی، بس اسی لیے ہمیں ادھر آنا پڑا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور آفس میں ایک موضوع چھوڑ گئے۔ رباب کسی کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر گھر آ گئی۔ ایسے بکھرے سے حلیے کو دیکھ کر ماں چونکی اور پیچھے کمرے تک آئی۔ اوفو اماں، کچھ نہیں ہوا۔ اماں ایسی تفتیش نہ کرنے بیٹھ جایا کرو۔ وہ بری طرح چڑی ہوئی تھی، ماں سے بھی بدتمیزی سے بولی اور بیڈ پر ڈھہ گئی۔ کیا سمجھتی ہے یہ عورت خود کو؟ ابھی اسے میری پہچان نہیں۔ پہلے تو میں اس کے شوہر سے بس چند دن کے لیے دوستی کی تھی، مگر اب اس عورت کو مزہ چکھانے کے لیے مجھے میجر سے شادی کرنا پڑی تو وہ بھی کر گزروں گی۔ ذرا اس عورت کو پتہ تو چلے کیا اوقات کیا ہے اس کی۔ اسے جتنی گالیاں کوسنے آتے تھے سب اسے دے ڈالے، مگر کھولن کم نہیں ہوئی۔ میجر کا نمبر ملایا، شام کو ملنے کے لیے کہا۔ آج شام نہیں ہنی، جب میں فارغ ہوں گا تو میں خود کال کر لوں گا، میں جلدی ملنا چاہتی ہوں۔ ارے اتنی بےتابی آپ کی ہمارے لیے؟ کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھا اور یہ کھو رہی تھی۔ بس نہیں چاہ رہا تھا اسے سب بتا کر اس ذلیل عورت کو طلاق دینے کے لیے کہہ دے۔ میجر سے ملاقات 4 روز بعد سٹی ٹاور کے فوڈ کورٹ میں ہوئی۔ یہ 4 روز اس نے گھر پر رہ کر گزارے تھے۔ وہ آفس والوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنے کو بےتاب تھی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا اور جواب میں اس کی آنکھوں سے جھر جھر موتی برسنے لگے۔ میجر عارف نے جلدی سے رومال پیش کیا، خوبصورت لفظوں کا سہارا بھی دیا، مگر وہ تقریباً 10 منٹ تک اس کے صبر کو آزماتی رہی اور پھر اس کی بیوی کی کارگزاری کی رپورٹ پیش کی۔ او، اس نے ہونٹ سکیڑے، سر جھٹکا اور بولا، یہ پروین میرے لیے اب بھی اتنی ہی پاگل ہے جتنی شادی کے پہلے برس تھی۔ میری جس لڑکی سے بھی دوستی ہوتی ہے اس کا یہی حال کرتی ہے۔ حالانکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ یہ سب تو آتے جاتے موسم ہے، مگر اسے میرا کسی لڑکی سے 5 منٹ کے لیے بھی قریب ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ تمہاری تو پھر بچت ہو گئی ہے، تم سے پہلی والی کی تو۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ تم نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ میں کوئی ایسی ویسی گرے پڑے خاندان کی لڑکی نہیں ہوں۔ کیا سوچ کر آئی تھی اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہمارے غصے کے اور شدید احساس توہین سے وہ کانپ رہی تھی۔ اچھا، ایسے ویسے خاندان کی گری پڑی لڑکی نہیں ہو تو پھر یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس کی طنز پر وہ چلائی۔ اوہ، کیا نہیں کیا؟ اور پھر بھی دعویٰ ہے اچھے خاندان سے ہوں۔ بی بی، اگر میرے خاندان کی کوئی عورت یوں غیر مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں لنچ اڑائے تو ہم اسے گولی سے اڑا دیں۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ ہاں جاتے ہوئے بل کے پیسے والیٹ سے نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پہ پھینک گیا، اور وہ کتنی دیر منجمد ذہن اور سر پڑتے بدن کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ الفاظ بم کی طرح اس کے آس پاس پھٹتے رہے۔ اس نے جواب چھوڑ دی، گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ نک سک سے درست رہنے والی رباب اب چند دنوں میں عام سے حلیے میں چپ چاپ گھر میں ادھر سے ادھر پھرتی رہتی۔ کیوں اکتائی سی رہتی ہے؟ میں تو کہتی ہوں یہی وقت ہے، اب شادی کر لے۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی۔ اسے تھکے تھکے انداز میں حامی بھر لی اور ماں پرجوش ہو گئی۔
5 दिन बाद एक रिश्ते के बारे में बताया। लड़का दुबई में रहा है, अब इधर पाकिस्तान में बिजनेस करने का इरादा है। माँ बाप हयात नहीं हैं, बहन भाई अपने अपने घर बार वाले। मुझे तो ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब लगा है। वो भी कोई बात को दिल से लगाकर बैठ जाने वाली तो नहीं थी। जो कुछ हुआ उस पर मिट्टी डालकर बैठी थी, लिहाजा कोई एतराज़ ना किया। बस तो ठीक है, मैं लड़की की बहन को फ़ोन कर देती हूँ, आज तुम्हें देख जाएंगे। आज नहीं, 2 रोज़ बाद। पार्लर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अपना हुलिया तो ठीक करवा लूँ। जी ठीक है, मैं 2 रोज़ बाद आने का कह देती हूँ। मरियम के ब्याह के साथ तुम्हारा भी यहाँ हो जाए, तब मुझे खुशी होगी, वरना मुझे बड़ी सुबकी महसूस होती थी। ख़ानदान में तुम्हारी उम्र की सभी ब्याही जा रही थीं और तुम बैठी हुई थी। बैठी थी तो अपनी मर्ज़ी से बैठी थी, ये तो नहीं कि मेरा कोई तलबगार ही नहीं था। उनमें से कोई एक भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। जहाँ बैठती हूँ नुमाया दिखाई देती हूँ। दुल्हन बनकर भी मेरी बेटी पर ऐसा रूप आएगा कि सब देखते रह जाएंगे। और अम्मी, मैं शहर के सबसे अच्छे पार्लर से तैयार होंगी, ओके? लड़के की बहन और खाला आई और उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसे पसंद करके और शुगन के रुपए उसके हाथ पर रख कर ही उठी। ये रहने दे बहन, जब बाकायदा रस्म होगी तब दे देना। ना आपा जान, हमने पसंद कर लिया और पैसे हाथ में दे दिए, और ये कोई ज़्यादा थोड़ी है। इतने की तो ये शादी के बाद एक दिन में आइसक्रीम खा लिया करेगी। भाई, अगर बंदा पैसे वाला है तो दिल वाला भी है। रुबाब को कभी खाने पीने पहनने ओढ़ने में हरगिज़ कमी नहीं होगी। पूरे 3000 की आइसक्रीम खाऊंगी एक ही दिन में। वो झुके सर के साथ मुस्कुराई और मुट्ठी बंद कर ली। फिर 1 हफ्ते के बाद अब्बा लड़के से मिलने उसके घर गए। खासी देर बैठकर वापस आए तो फलों का टोकरा और मिठाई साथ में थी। बस ये सब नजमा, जो लड़की की बहन थी, साथ कर दिया। रुबाब और उसके भाई तो आए नहीं, उनका हिस्सा है। बस हम उनके घर गए ही हैं कि लाइट चली गई। क्यूम, जो लड़का था, उसकी आज ही फ़्लाइट है, कराची जाना था उसे। बस हमारी इंतज़ार में था। बड़ी अच्छी तरह मिला, अंधेरे में ही मुलाकात हुई, मगर अंदाज़ा तो हो जाता है। यूँ भी उसकी बहन ने मोमबत्ती तो जला ही दी थी। अच्छा है, कदकाठ तो बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने क्यूम की तस्वीर भी तुम्हारे लिए साथ कर दी है। नुसरत ने लिफाफा उसकी जाने बढ़ाया, जिसने उसकी माँ के सामने ही खो लिया। अच्छा था, मगर तस्वीर कुछ पुरानी लग रही थी। तो शक्ल तब्दील थोड़ा हो जाया करती है, उसकी तराज पर माँ ने समझाया। फिर बताने लगी, दौलत बेशुमार है, घर अगरचे पुराना बाप दादा के वक्तों का है, मगर नज़मा बता रही थी क्यूम का इरादा आलीशान घर तामीर करवाने का है। अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। इस सिलसिले में तुम्हारे अब्बा ज़्यादा जानते हैं। नजमा का मियाँ उन्हें यही सब बता रहा था। हमें ये फल मिठाइयाँ इन दोनों घरों में ज़रूर भिजवाएं, और उनकी किसी भी लड़की के ससुराल से बात पक्की होने पर कब मिठाई आई है। हाँ हाँ, ज़रूर भिजवाऊंगी, बल्कि खुद देने जाऊंगी और बताऊंगी कि मेरा होने वाला दामाद कितनी दौलत का मालिक है। बड़ी तो बात की बात है, अभी तो वो लोग धूमधाम से मंगनी करने की बात कर रहे थे। नजमा कह रही थी कि वो दुबई से बहुत सोना लाया है। मंगनी पर ही इतना डालेंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अम्मी, ये नजमा बाजी के अंदाज़ो अतवार कम तालीम याफ्ता शुबाज सी औरतों वाले हैं। उनका भाई, मेरा मतलब है वो तो। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, तस्वीर में देख लो, पैंट शर्ट पहनी है। जब मैं मिली तब भी इसी लिबास में था। ओहो, लिबास से क्या होता है अगर ज़बान और अंदाज में शाइस्तगी ना हो तो। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। सलाम दुआ से ज़्यादा बात नहीं हुई, पर अब तुम इस बात को बुनियाद बनाकर इनकार मत कर देना। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोच रही। तस्वीर खासी पुरानी है और इस वक्त मौसू खासे शौक और फिल्मी अंदाज में फैशन के दिलदादा दिखाई देते हैं। आपने शायद गौर नहीं किया, शर्ट की कॉलर पर तितली बनवाई हुई है और गले में इकट्ठी 3 चेन डाल रखी हैं। बस बेटा, लड़के वाले ऐसे ही शौकीन होते हैं। ये तुम्हारे अब्बा, ये भला किसी से कम थे क्या? क्यूम की कराची से वापसी के साथ ही मंगनी की तैयारियां शुरू हो गईं। लड़के वालों ने कह दिया कि हमारी तरफ से 50 लोग आएंगे। अब्बा तो कुछ घबरा गए, ये तो ज़्यादा है, घर पर ही सादा सी रस्म कर लेते हैं। हमारी कौन सी 2-4 बेटियां और बैठी हैं, यही एक तो है। लड़के वालों का अरमान है और ख़ुद मेरा भी ऐसा ही जी चाह रहा है। और यूं अब्बा को माननी ही पड़ी। तकरीब का एहतमाम घर पर ही किया गया। वो लोग मंगनी, जोड़ा और जेवर सब अच्छा लेकर आए थे। रुबा पूरी तरह तैयार होकर सबसे तारीफ समेटती स्टेज पे आ बैठी थी। क्यूम को बुलाया गया।
اسے سامنے بنی روش سے چل کر آنا تھا۔ وہ سر اونچا کیے ادھر ہی دیکھنے لگی تھی۔ درمیانہ قد، کردے فربے ہی مائل جسم، خاص کر توند، خاصا گہرا رنگ، اور اس پر عجیب اجڑے سے کلر والے سر کے بال جو شانوں کو بس چھونا ہی چاہتے تھے۔ وہ کسی لڑکی کی بات سننے اسٹیج سے نیچے روش پر ہی رک گیا تھا۔ لڑکی اور وہ ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے اور اس کی بہن نجمہ ناپسندیدگی کے تاثرات چہرے پر سجائے اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ رباب نے پھر نظر اٹھائی۔ وہ تصویر تو پرانی تھی مگر زیورات کا شوق مصطفیٰ کو آج بھی تھا۔ وہ ہنسا تھا اور اس کے پیلے دانت نمایاں ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، واقعی قد بہت اور صورت میں برا نہیں، مگر وہ سب تو خدا کا دیا ہے۔ خود اس نے اپنی شخصیت میں کیا نکھار پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اسٹیج پر رش بڑھنے لگا۔ یہ گفٹ میری طرف سے، یہ ہمیشہ میری یاد دلائے گا۔ وہ جو سلیو لیس ڈیپ گلے والی چھوٹی سی شرٹ پہنے ہوئے تھی، ایک خاص ٹون میں بڑے انداز سے بولی تھی۔ رباب جو سر جھکا چکی تھی پھر سر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ یاد رکھنے کے لیے تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قیوم نے گفٹ بیگ پکڑتے ہوئے چپکے سے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ پھر ایک کے بعد ایک، شاید ان کی جانب سے آنے والوں میں زیادہ تعداد اس کی دوستوں یا دوست نما کزنز کی تھی۔ ان میں سے ہر لڑکی کو دیکھ کر رباب کو یوں لگتا کہ وہ دلہن بن کر قیوم کے برابر نہیں بیٹھی، سامنے کھڑی ہے، اپنے حسن پر مغرور اور توجہ بٹانے کی شوقین، اور اس کے برابر بیٹھا یہ مرد، اس کا اپنا مرد، یہ بھی کئی حصوں میں منقسم ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے گھبرا کر برابر بیٹھے مرد کو دیکھا۔ وہ تو برابر میں بیٹھی تھی، اپنی ہو چکی تھی۔ توجہ سامنے والی کھڑے خوبصورت تہدار کی جانب تھی۔ اس کا جی چاہا وہ قیوم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان سب سے دور لے جائے، مگر کہاں لے جائے؟ رباب تو قدم قدم پر ملے گی۔ اپنے حسن پر نازاں، گھر کو سنوارنے، شوہر کو سکھ پہنچانے کی کوشش میں اپنی ذات کو کم سے کم تر جاننے والی معصوم عورت کی وفا اور سادگی پر ہنستی اور مذاق اڑاتی، اور اس کے اعتبار کا خون کرنے کے لیے تیار رہنے والی، زندگی کو کھیل سمجھنے والی، رشتوں کی نزاکت سے ناواقف، سنگ دل، بے حس رباب، تو پھر وہ قیوم کو کہاں لے کر جائے؟